سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری شرط یہ پیش کی تھی کہ مجھے اور یزید کو آمنے سامنے ہو کر خود گفتگو کر لینے دو، میں جانوں اور وہ جانے، یا مجھے واپس مدینے جانے دو، میں لڑائی کے لیے نہیں آیا، مذاکرات کر سکتا ہوں، لڑائی نہیں کرنا چاہتا، نہ یہ میرا مقصد تھا، نہ میں اس مقصد کے لیے آیا تھا۔ اے کوفے والو، تم نے ہزاروں خطوط لکھ کے مجھے بلایا تھا، میں تو تبلیغ دین کی خاطر قرآن کا سبق پڑھانے، نانے کا دین سکھانے کوفے والوں کے پاس آیا تھا۔ تم نے میرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد بیعت توڑی، دنیا کی لالچ اور سیاست کے چکر نے تمہیں بے ایمان کر دیا، مجھے واپس جانے دو، میرا راستہ مت روکو، یا مجھے ملک شام کی طرف جانے دو۔ عمر بن سعد جو یزیدی فوجوں کا سپہ سالار تھا، اس نے آپ کا کوئی مطالبہ نہ مانا۔ سیدنا امام حسین اس کے باوجود جنگ کو ٹالنا چاہتے تھے، لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جو سختیاں، جو اذیتیں، جو مصیبتیں اس خاندان کے مقدر میں لکھی تھیں وہ آنی تھیں۔ یہاں کچھ لوگ ایک غلط اور فضول بحث چھیڑ دیتے ہیں، اگر امام حسین کو علم ہوتا کہ میں شہید کیا جاؤں گا تو کربلا کی طرف آتے کیوں؟ معلوم ہوا ان کو علم نہیں تھا۔ کچھ لوگ یہ بحث چھیڑ دیتے ہیں کہ دیکھو اگر امام حسین کو کوئی اختیار ہوتا، ان کے بس میں کوئی چیز ہوتی تو وہ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو اور اپنے خاندان کو شہادت کی موت سے بچا لیتے، دعا کرتے، لیکن مصیبتیں تو وہ بھی نہ ٹال سکے تو تمہاری مشکل کشائی کیا کریں گے؟ دیکھا ایک گروہ مسلمانوں کے اندر ایسا بھی ہے جو یہ باتیں کرتا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ یقیناً اسی گروہ کے باقی ماندہ افراد ہیں، انہی کے باقی ماندہ افراد ہیں، اسی یزیدی قافلے سے بچھڑے ہوئے لوگ ہیں جو اس دور میں آ گئے ہیں۔ یزید کے ساتھیوں کے دل میں بھی امام حسین کے ساتھ کدورت تھی، وہ بھی تانے دیتے تھے، ان کے دلوں میں بھی کدورتیں ہیں، یہ بھی امام حسین کو تانے دیتے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ان سے ملے ہوئے ہیں، یزیدیوں سے۔ اگر آپ نے اس دور میں بھی پتہ کرنا ہو تو جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، یقین کر لیں یہ یزیدی گروہ کے لوگ ہیں، یہ حسینی گروہ کے لوگ نہیں۔ بائیں ہما جبہ و دستار، اس داڑھی مصبہ، داڑھی اور ماتھے پہ سجدوں کے نشان کے باوجود یہ وہی لوگ ہیں جو کربلا میں بھی امام حسین کو کہتے تھے حسین جلدی کوئی مقابل ہے تو لاؤ، ہماری نماز قضا ہو رہی ہے۔
ہم تمہیں شہید کر کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں. یہ اس گروہ کا حال تھا. وہ بھی نمازی تھے جنہوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا. وہ کون تھے؟ نمازی تھے، حاجی تھے. حاجی نمازی تھے نا. ان میں صحابہ کی اولاد تھی، کلمہ پڑھتے تھے حضور کا. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے انہی لوگوں کے متعلق کہا نا، جے کر دین علم وچ ہندا. علم تو وہ بھی پڑھے ہوئے تھے، نرا علم، دین کو جانتے تھے. آج بھی آپ کو بڑے بڑے مولوی پڑھے لکھے علم والے ملیں گے، لیکن اہل بیت پر، شہدائے کربلا پر تنقید کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آج بھی سلطان باہو انہی لوگوں کے بارے میں کہہ گئے، جے کر دین علم وچ ہندا تاں سر نیزے کیوں چڑھ دے. 18,000 جو عالم آہا او اگے حسین دے مردے. وہ 18,000 آدمی یزیدی فوج کے، وہ مولوی تھے، حافظ تھے، قاری تھے، پڑھے لکھے تھے، نمازی تھے، حاجی تھے. معلوم ہوا ایمان صرف نماز روزے میں نہیں، ایمان نبی اور نبی کی آل کے عشق میں ہے. حضرات گرامی، یہی وہ جذبہ ادب اور محبت ہے جو ہمیں ملا، تمہیں ملا. یہی فرق ہے ہمارے اور ان فرقوں کے درمیان. ان میں علم والے تو ہیں، ادب والے نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تلاش کر لو. کھلے بندوں اعلان کرتا ہوں، اہل سنت کے سوا جتنے فرقے ہیں ان میں علم والے تو ہیں، ادب والے نہیں. عقل والے تو ہیں، عشق والے نہیں. یہ دیوانے پروانے مستانے، نبی کی شمع کے پروانے، غوث اعظم کے دیوانے، داتا حجویری کے مستانے اگر آپ کو ملیں گے تو اہل سنت میں ملیں گے، ہماری جماعت میں. میں تمہیں مبارک دیتا ہوں.